اوکے سر، اوکے بریگیڈیئر صاحب، جنرل صاحب نے ایک بات کی، انہوں نے کنٹریز کے نام لیے، 20 بڑے کنٹریز جو ہیں اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، جن میں سے تقریباً 3 یا 4 تو ایسے ہیں جن کے ساتھ پاکستان کے بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں، اس میں سعودی عربیہ، چائنا، ترکی، انڈونیشیا کا نام لیا جنرل صاحب نے۔ سر ابھی ہم نے ریسنٹلی برکس کے اندر دیکھا کہ وہاں پہ ہندوستان نے کہا کہ نہیں بلانا پاکستان کو، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کیونکہ ہر کوئی اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ ہمارا کاروبار کس کے ساتھ زیادہ چلتا ہے۔ تو سر آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان ڈپلومیٹکلی یہ کر پائے گا ہندوستان کا جو یہ انہوں نے ایک سٹیپ لے رہے ہیں وہاں پہ G20 کی کچھ میٹنگز کرانے کا؟ از اٹ پاسبل اور ناٹ؟ آپ کیا کہیں گے؟ جی بہت شکریہ، جنرل صاحب نے تو بڑے فائدے اس کے گنوائے، لیکن وہ سارے فائدے انڈین سٹیٹس کے ہیں، اس میں کشمیر کا یا اس کے لوگوں کا یا اس کے علاوہ باقی جو ڈپلومیٹک کور یا دنیا پر اس پر اثر نہیں پڑنا ہے۔ دنیا کو اس لیے اثر نہیں پڑنا ہے کہ اگر دہلی میں ہوتا ہے، کلکتہ میں ہوتا ہے، مدراس میں ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، انڈیا کے شہر، لیکن جہاں تک جموں اینڈ کشمیر کا تعلق ہے تو جنرل صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا اور مودی گورنمنٹ سے کہ پھر اقوام متحدہ کے چارٹر سے اور اس کے ڈسپیوٹڈ لسٹ سے جموں اینڈ کشمیر کے مسئلے کو بھی نکال دے، کیونکہ جس طریقے سے آپ نے تو آرٹیکل 370 اور 38 کو 35A کو ایبروگیٹ کیا اور اس کو اسٹیٹ کا حصہ بنائے، 2 اسٹیٹس بنا دیے، تو وہ بھی کر لو۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو G20 کے سمٹ ہے اس کے کچھ ایونٹس لداخ میں بھی کر لو تاکہ چائنا کو بھی ہو جائے، کچھ ڈوکلام میں کر دو تاکہ چائنا کو بھی پتہ چل جائے کہ وہ بھی آپ کے علاقے ہیں۔ تیسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھ لو یہ جو انٹیگریشن ہے یہ پہلے بھی کہتے تھے کہ اٹوٹ ٹانگ ہے، لیکن اٹوٹ ٹانگ کو دوسری پارٹی بھی ایکسپٹ کرے، دنیا بھی اس کو ایکسپٹ کرے تو تب کوئی بات ہے۔ یہ جو انہوں نے اپنے آئین کو امینڈ کیا ہے اور اس کے اسپیشل سٹیٹس کو ختم کیا ہے، تو پھر یہ 3-4 سال جو انہوں نے کمپلیٹ لاک ڈاؤن کیا ہوا تھا، کرفیو تھا، اور اس میں تقریباً 7-8 لاکھ کے لگ بھگ فوج تھی، اور پھر یہ 100 آتنکوادیوں کی بات کرتے ہیں تو 100 آتنکوادی تقریباً 1 ارب اور 30 کروڑ کی آبادی میں کیا معنی رکھتے ہیں؟ اتنے خوف زدہ کیوں ہے اس سے کہ بھائی وہ بھی ختم ہو جائیں گے؟ اور چوتھی بات ہی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک کشمیریوں کا تعلق ہے تو کشمیری تو ظاہر ہے کہ ان کی ڈیموگرافک چینج بھی ہو رہا ہے، اور وہاں پر باقی لوگوں کو بھی، شرنارتھیوں کو بھی بسایا جا رہا ہے، وہاں کی اکانومی کا یہ ڈنڈورا پیٹتے ہیں۔ تو کیا پہلے جو یہ 2 سٹیٹس تھے یہ باقی آپ کے سٹیٹ سے پیچھے تھے یا ان سے آگے تھے؟ اور چوتھی بات یہ ہے کہ جب تک ان کے لوگ یعنی کشمیری جو ہے اس میں سٹیک ہولڈر نہیں بنتے تو آپ کا فارن آفس، آپ کا جو ڈیفنس سٹرکچر ہے یا آپ کے جو باقی آرگنز آف دا سٹیٹ ہے وہ اگر سٹیک ہولڈر اس میں بنتے ہیں تو وہ معنی نہیں رکھتا۔ اصل کشمیر کشمیریوں کا ہے، جب تک ان کا انپٹ اس میں نہ ہو وہاں پر تو آپ نے ان کی جتنے لیڈرشپ ہے ان کو تو کہ کشمیر کے اندر وہ دکھائیں یہاں نارمل سی ہے، ساری چیزیں ہیں۔ اسی طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا انڈیا نے ایک پلے کیا کہ اس نے کچھ انویسٹرز لائے ہندوستان سے اور باہر سے، کشمیر کی ریئل اسٹیٹ، کشمیر کو ایک ریئل اسٹیٹ کے طور پر پیش کرنے کے لیے یہاں پر مواقع ہیں، یہ کریں گے وہ کریں گے، جو ان کا پہلا مشن تھا۔ اسی طرح اب جو G20 کا جو یہ سمٹ ہو رہا ہے ہندوستان میں، ہندوستان نے اس کا چونکہ ہندوستان پریزیڈنٹ ہے اس کا، اور اس کا یہ استحقاق اس پریزیڈنسی کے حوالے سے استحقاق ہے، دسمبر میں بنے گا، اور اس کے بعد اس کا استحقاق ہے کہ وہ یہ کرا سکتا ہے۔ لیکن میری جو اس بارے میں تھوڑی بہت معلومات ہیں، سمٹ تو کشمیر میں کلیتاً نہیں ہو سکتا ہے، نہ ہوگا۔ ہندوستان اس کی سائیڈ لائنز پر جو کچھ ایکٹیویٹیز ہیں اس پر منسٹریل لیول کے کچھ اقدامات ہوتے ہیں، کچھ ٹیکنیکل لیول کی کچھ میٹنگز ہوتی ہیں، بہت سارے اس کے، اور ہندوستان کے 20 ریاستوں کو یہ کہا گیا ہے کہ اس کے لیے وہ تیاری کریں۔ لیکن ہندوستانی میڈیا نے اس کو، اور ہندوستان کی سرکار نے طریقے سے اس کو کشمیر پر فوکس کر کے، کشمیر میں اب G20 کا سمٹ ہو رہا ہے اور کشمیر میں یہ ہوگا وہ ہوگا۔ جہاں تک تعلق ہے اس پر ریسپانسبلٹی، جہاں ایک طرف تو ہماری ریسپانسبلٹی ہے ہی ہم اس کو ٹوتھ اینڈ نیل ریجیکٹ کریں اور دنیا کو تک آؤٹ ریچ اپنی بڑھائیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ یہاں، لیکن وہاں ذمہ داری
ان اقوام پر بھی ہے جو P5 کے لوگ ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کشمیر ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، اس ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری پر ایسا کوئی اقدام نہیں ہو سکتا. اسی طرح سے اس میں جو OIC کے ممالک ہیں، OIC کے ممالک کو پتہ ہے، ترکی ہے یا اس میں سعودی عربیہ ہے، انڈونیشیا ہے، ان کی ہمیشہ سے جو کشمیر پر OIC کی قراردادیں، OIC کا جو چیز ہوتی ہے ایک سٹینڈ ہے، اس سٹینڈ سے وہ کیسے انحراف کر سکتے ہیں. پھر یورپین یونین نے تجارت کے سلسلے میں، باقی چیزوں کے سلسلے میں، اور خصوصاً کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالیوں کے سلسلے میں ہمیشہ سے اپنا ایک سٹینڈ رکھا ہے ہندوستان کے سامنے. دو کہ ہمیں وہ اوپنلی نظر نہیں آتا، لیکن ایک سٹینڈ رکھا ہے. کس طرح سے ہندوستان کی اس ساری چیز کو وہ لیجٹمیسی دے سکتا ہے. اگر یہ ممالک ایسا کرتے ہیں، اگر یہ کوئی ایسی چیزیں ہیں، اور جو مجھے اندازہ ہے کہ اس ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اٹ ول فیسل آؤٹ، کیونکہ چائنا اور ترکی اور ایسے کچھ دوست ہمارے ممالک اس میں ہیں جو اس چیز کو کسی نہ کسی سطح پر روکنے کی کوشش کریں گے، ضرور کریں گے. لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہندوستان یہ کیوں کر رہا ہے. ہندوستان کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کو یہ تاثر دینا کہ کشمیر اس کا ٹوٹ ٹنگ ہے، اور کشمیر میں ٹوٹل نارملسی ہے، اور کشمیر میں یہ مواقع ہیں، انویسٹمنٹ کے مواقع ہیں، کشمیر میں ٹورزم کے مواقع ہیں. ساری چیزیں یہ دنیا کے اندر اصل مسئلے سے کشمیر کی توجہ ہٹانا. ابھی میں نے ایک ٹویٹ کیا تھا پچھلی دفعہ، یہ 2-3 دن پہلے میں نے ایک ٹویٹ کیا تھا، ٹارچر ڈے پر میں نے ایک ٹویٹ کیا کہ اگر کشمیر پر ٹارچر کو آپ نے دیکھنا ہے تو ایک 550 پیجز کی رپورٹ ہے، ٹارچر انڈسٹری ان آکوپائڈ کشمیر، اس کو پڑھ لیں. تو اس پر ایک آسٹریلین ریسرچر ہے، آسٹریلیا کا ایک وہ ہسٹورین بھی ہے اور ساؤتھ ایشیا کو بہت قریب سے جانتا ہے، کلائڈ روسری کو. اس نے ایک اس ٹویٹ کے جواب میں لکھا کہ اس دن G20 سمٹ میں مودی یہ رپورٹ پیش کرے گا کن کو، OIC کو، کہ یہ کشمیر میں سمٹ کر رہا ہوں اور ہم یہ کشمیر میں کر رہے ہیں. سو دس G20 شوڈ لک ایٹ اٹ. اور مجھے اندازہ ہے کہ ہماری آؤٹ ریچ پاکستان کی، ہماری اور ہم سب کی، اور خاص کر ہمارا ڈائسپورا جو برطانیہ میں رہتا ہے، جو دوسری ممالک میں رہتا ہے، ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ان حکومتوں تک اپنی